السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا کلاس جو اردو گرامر سے متعلق ہے، بہت ہی بہترین اور بہت ہی آسان طریقے سے انشاءاللہ سمجھانے کا کوشش کروں گا، اور جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو لہٰذا بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے کلاس کا شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے، اردو کا لکھنا اور پڑھنا اور بولنا بہت آسان ہے، بس اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اور بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ہر کام کے لیے، ہر فن کے لیے، ہر علم کے لیے اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ بغیر محنت کے کوئی چیز آدمی حاصل کر نہیں سکتا۔ لہذا علم کا سیکھنا اور اس کا حاصل کرنا، اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو بچے اردو کے شوقین ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، تاکہ ہم اردو زبان میں مہارت حاصل کریں، اردو زبان میں مہارت حاصل کر کے اردو کے اچھے شاعر بن سکیں، اردو کے بڑے ادیب بن سکتے ہیں، اردو کا اچھا مضمون لکھنے والے بن سکیں، اور اردو زبان کے اچھے ترجمان بن سکیں۔ اسی کے لیے اردو زبان کی بنیادی چیزوں کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا آج کے اس سبق میں ہم جملہ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے کہ اردو لینگویج میں، اردو زبان بولنے اور سیکھنے کے لیے کس طریقے سے جملہ بنایا جاتا ہے، اور جملے کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کے متعلق آج تذکرہ ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں لکھا ہے، یہ ہے جملہ۔ جملہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جملہ کن الفاظ کو کہتے ہیں؟ اردو میں جملہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے، دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ لفظ ہوتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حروف ہیں، ایک حروف دوسرے حروف سے ملنے سے لفظ بنتا ہے، اور لفظ کی جمع الفاظ ہے۔ لہذا کئی الفاظ ملنے سے ایک جملہ تیار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ اور دو لفظ، ایک یا اس سے زیادہ لفظ مل جانے سے ایک جملہ تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اسے جملہ کہتے ہیں۔ لہذا دو یا دو سے زائد الفاظ جمع ہو جانے سے ایک جملہ تیار ہو جاتا ہے، ایسا جملہ جس سے سامنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے، اسے جملہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر، لڑکا کتاب پڑھ رہا ہے، باغ خوبصورت ہے۔ یہ ایک مثال ہے، ایک مثال ہے۔ لڑکا کتاب پڑھ رہا ہے، اس کے اندر کئی لفظ ہیں، لہذا ایک سے زیادہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دو الفاظ یا اس سے زیادہ الفاظ ملنے سے ایک جملہ تیار ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کے اندر ایک سے زیادہ الفاظ ہیں، اور اس سے بات سمجھ میں آتی ہے، جس کی وجہ سے اسے ہم جملہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ جملہ۔ اور باغ خوبصورت ہے، اس میں بھی ایک سے زیادہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لہذا اسے بھی جملہ کہیں گے۔ آگے جملہ کی قسمیں۔ جملہ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلے ہم جملہ کی تعریف پڑھ لیے کہ جملہ کہتے ہیں دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کا نام
जुमला है। अब जुमला की कितनी किस्में हैं, जुमले के कितने अक़साम हैं, यहाँ पर लिखा है जुमला की किस्में। जुमला की 3 किस्में हैं। जुमला की 3 किस्में हैं। नंबर 1 मुस्बत जुमला, नंबर 3 मनफी जुमला, नंबर 2 मनफी जुमला, नंबर 3 सवालिया जुमला। अब जुमला की 3 किस्में मुस्बत जुमला और मनफी जुमला और सवालिया जुमला। अब इन 3 जुमला है, ये जुमला की अक़साम है, ये तीनों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और किस अंदाज से इस्तेमाल किया जाएगा, लिखने में किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा और बोलने में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये है मुस्बत जुमला। मुस्बत जुमला, मुस्बत जुमला किसे कहते हैं कि जैसे बच्चे खेल रहे हैं, आज मदरसा खुल गया है, यानी जिसमें किसी चीज का होना या किसी चीज का मालूम होना जाहिर होता हो, ऐसे जुमले को मुस्बत जुमला कहते हैं। अब मनफी जुमला, मनफी जुमला उसको कहते हैं कि जिस जुमले के अंदर, जिस बात के अंदर किसी चीज का, किसी बात का न होना मालूम होता हो, जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया गया हो, ऐसे जुमले को मनफी जुमला कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है खालिद ने स्कूल नहीं गया, खालिद ने स्कूल नहीं गया, लिहाजा यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल है। जिस जुमले के अंदर नहीं का इस्तेमाल हो उसे मनफी जुमला कहते हैं। अब ज़ैद ने नहीं खाया, ये भी मनफी जुमला है। अब तीसरे नंबर पर जो जुमला है सवालिया जुमला, यानी वो जुमला जिसके अंदर किसी चीज के मुतालिक या किसी बात के मुतालिक, किसी काम से मुतालिक किसी को सवाल किया जाता हो, जिससे किसी चीज को मालूम करना जाहिर होता हो, जिसके अंदर अपने बात में सवाल हो, ऐसे जुमले को सवालिया जुमला कहते हैं। जैसे क्या ये कलम आपका है, तो इसके अंदर सवालिया जुमला है, यानी पूछने वाला ये मालूम करना चाहता है क्या ये कलम आपका है, ये सवालिया जुमला है। इस जुमले को सवालिया जुमला कहते हैं। क्या ये कलम आपका है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, यानी पूछने वाला सामने वाले को पूछता है रोने की वजह क्या है। लिहाजा इस जुमले के अंदर में किसी चीज के मुतालिक यानी रोने से मुतालिक मालूम किया जा रहा है, वजह जानना चाहता है। लिहाजा जिस चीज के अंदर किसी चीज को मालूम करना हो, किसी चीज के अंदर सवाल से मुतालिक बात हो, ऐसे जुमले को सवालिया जुमला कहते हैं। आज का ये सबक बहुत ही अहम है, लिहाजा इसको अच्छी तरह याद करेंगे और समझने की कोशिश करें। अगर कोई चीज समझ में न आए तो आप हमको मैसेज के जरिए किसी भी तरीके के मुश्किलात का हल कर सकते हैं। जो बात समझ में न आए वो आप बिना झिझक पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।